بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. The next topic of unit 14 of physics FSC part 2 is Lenz's law. So here is our today topic, that is lenses. بچوں very important law ہے related to electromagnetic induction. electromagnetic induction میں بچوں ہم نے ایک لا پہلے آلریڈی پڑھ لی ہے جس کو فیراڈیز لا آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن بولتے ہیں. جو فیراڈیز لا آف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن ہے اس کا تعلق الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے فینامنا کے ساتھ ہے، اور الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کی وجہ سے جب کسی کنڈکٹر میں ای ایم ایف انڈیوسڈ ہوتی ہے تو اس کی نومیریکل ویلیو کے ساتھ ہے. لیکن جب الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن ہوتی ہے، انڈیوسڈ ای ایم ایف پروڈیوس ہوتی ہے، لوپ میں انڈیوسڈ کرنٹ فلو کرتا ہے، تو لینزز لا کا تعلق انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن کے ساتھ ہے. بچوں لا کو اسٹیٹ کرنے سے پہلے دو چار باتیں انڈرسٹینڈ کر لیں. الیکٹرو میگنیٹزم میں بچوں آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ جب بھی کسی وائر میں سے کسی سٹریٹ کنڈکٹر میں سے کرنٹ گزرتا ہے تو اس کے سراؤنڈنگ میں میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے، یا اگر کسی لوپ یا کوائل میں سے اگر کرنٹ فلو کرے تو تب بھی میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے. اگر ایک سٹریٹ سلنڈریکل کوائل لیں جس کو سولینائڈ بولتے ہیں، اس میں سے کرنٹ گزرے تب بھی میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے. یا اگر آپ کے پاس ایک کوائل ٹورائڈل شیپ کا ہے، ٹورائڈ ہے یعنی ایک ایسا کوائل جو سرکولر سپورٹ کے اوپر لپٹا ہوا ہو، اس کو ٹورائڈ بولتے ہیں. تو جب ٹورائڈل کوائل میں سے کرنٹ گزرتا ہے تو تب بھی میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے. تو کنکلیوڈ کیا تھا ایز ڈسکورڈ بائی دا ہینز آف اسٹیٹ کہ الیکٹرک کرنٹس میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس کرتے ہیں. میں ذرا آپ کو لوپ کے میگنیٹک فیلڈ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. سپوز یہ ایک سرکولر لوپ ہے آف اینی کنڈکٹنگ وائر. سمجھ لیں کاپر کی تار ہے اور اس کا ہم نے ایک لوپ بنا لیں. اب اس لوپ میں سے کرنٹ بچوں یا تو اگر ہم ٹاپ ویو لیں یا تو کرنٹ ہمیں یوں اینٹی کلاک وائز نظر آ سکتا ہے یا کلاک وائز نظر آ سکتا ہے. میں نے بچوں جو لوپ آپ کو دکھایا ہے وہ یوں ہاریزنٹل پلین میں دکھایا ہے، یوں ورٹیکل نہیں آپ کو دکھایا. کہ اگر یہاں پر میں ورٹیکل لوپ دکھاؤں تو پھر بھی بات انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو اس لوپ کو ہاریزنٹل پلین میں دکھایا. اس طرف لوپ کا ٹاپ فیس ہے، ادھر لوپ کا باٹم فیس ہے. اور اگر میں لوپ کو یہاں پر ورٹیکل پلین میں دکھاؤں تو ایک آگے والی سائڈ پہ لوپ کا جو فرنٹ فیس ہے اور دوسرا فیس اس کا بیک پہ ہوگا، وہ بیک فیس کا ہے. میں نے بتایا کہ اس لوپ میں سے جب کرنٹ گزرے گا تو میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوگا. اب سپوز کریں اس لوپ میں سے کرنٹ اگر ہم ٹاپ ویو لیں تو ہمیں کلاک سپوز کریں اینٹی کلاک وائز نظر آ رہا ہے. تو جب بھی کسی لوپ میں سے کرنٹ گزرتا ہے میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس میں سے کرنٹ گزرے گا تو یہ والا جو لوپ ہے یہ ایز اے میگنیٹ بیہیو کرے گا. اور آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہر میگنیٹ میں دو پول ہوتے ہیں، نارتھ پول ہوتا ہے، ساؤتھ پول ہوتا ہے. تو جب یہاں اس لوپ میں سے کرنٹ گزرے گا تو یہاں پر نارتھ پول بھی ہوگا، ساؤتھ پول بھی ہوگا. وہ کس طرف ہوں گے ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں، یا جو میگنیٹک فیلڈ لائنز ہوں گی ود ان دا پلین آف لوپ وہ کس طرف ہوں گی، اس کے لیے ہمارے پاس سیورل رولز ہیں. اب رائٹ ہینڈ رول سے بھی ہم میگنیٹک فیلڈ لائنز کی ڈائریکشن نکالتے ہیں، جو کہ آرسٹر نے دیا تھا کہ اگر تو کرنٹ سٹریٹ ہو تو پھر ہم اس کرنٹ کو رائٹ ہینڈ میں یوں ہولڈ کرتے ہیں، تھم کو ان دا ڈائریکشن آف کرنٹ کرتے ہیں تو کرلنگ آف فنگرس اس کے اراؤنڈ میگنیٹک فیلڈ لائنز کی ڈائریکشن کو شو کرتے. لیکن اگر کرنٹ سرکولیٹنگ ہو اور آپ نے میگنیٹک فیلڈ لائنز کی ڈائریکشن دیکھنی ہو ود ان دا سرکولیٹنگ کرنٹ تو پھر بھی رائٹ ہینڈ رول سے دیکھ سکتے ہیں. اگر میں یہاں پر رائٹ ہینڈ رول لگاؤں تو جو تھم ہے وہ اپ ورڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو میگنیٹک فیلڈ لائنز ہیں ود ان دا پلین آف لوپ نیچے سے اوپر کی طرف ہے. اب
نیچے سے اوپر کا مطلب ہے آپ پڑھ کر رہے ہیں کہ ود ان دا میگنیٹ میگنیٹک فیلڈ لائن ساؤتھ سے نارتھ کی طرف ہوتی ہے، اور آؤٹ سائڈ دا میگنیٹ میگنیٹک فیلڈ لائن پھر نارتھ سے گھوم کے ساؤتھ کی طرف آتی ہیں۔ اب ہم بول رہے ہیں کہ یہ ایک لوپ ہے، یہ ہائیزنٹل پلین میں ہے، اگر ہم یہاں پر رائٹ ہینڈ رول لگائیں یعنی فنگرز کو کرل کریں ان دا ڈائریکشن آف دا کرنٹ، تو یہ جو تھم ہے یہ نارتھ پول کو آئیڈینٹیفائی کرے گا، یہ نارتھ پول والی سائڈ کو ریپریزینٹ کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس لوپ میں سے کرنٹ یوں اینٹی کلاک وائز جا رہا ہے تو اس لوپ کا یہ والا پول، یہ والا فیس نارتھ پول، اور جو نیچے والا فیس ہے وہ ساؤتھ پول بیہیو کرے گا۔ اب میں اگر یہاں پر میگنیٹک فیلڈ لائنز دکھاؤں تو بچوں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میگنیٹک فیلڈ لائنز ود ان دا میگنیٹ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی ڈائریکشن دیٹ مسٹ بی فرام ساؤتھ ٹو نارتھ، یہ میگنیٹک فیلڈ لائن کی ڈائریکشن ہوتی ہے۔ لیکن آؤٹ سائڈ دا میگنیٹ میگنیٹک فیلڈ لائنز کی ڈائریکشن آپ کو بچوں پتہ ہے کہ دیٹ از فرام نارتھ ٹو ساؤتھ، تو ادھر سے یوں میگنیٹک فیلڈ لائنز ڈرا کریں گے، ادھر سے اگر میگنیٹک فیلڈ لائن میں ڈرا کرتا ہوں تو یوں ڈرا کریں۔ بہرحال میں ایکچولی طور پر بچوں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی کسی لوپ میں سے کرنٹ گزرتا ہے تو لوپ کا ایک فیس نارتھ پول، لوپ کا دوسرا فیس ساؤتھ پول بیہیو کرتا ہے، اور اگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نارتھ فیس کس سائڈ پہ ہے اس کے لیے ہم رائٹ ہینڈ رول لگا کر نارتھ فیس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب ہم کسی کنڈکٹر کو اکراس دا میگنیٹک فیلڈ موو کراتے ہیں اس کے دونوں اینڈز کے درمیان پوٹینشیل ڈفرینس پروڈیوس ہوتا ہے جس کو انڈیوسڈ ای ایم ایف کہتے ہیں، اور کنڈکٹر کو اکراس دا فیلڈ موو کرانے سے جو ای ایم ایف انڈیوسڈ ہوتی ہے اس کو ڈائنامیکل انڈیوسڈ ای ایم ایف کہتے ہیں، اس کو موشنل ای ایم ایف بولتے ہیں۔ اور اگر کنڈکٹر کو گلوانو میٹر سے کنیکٹ کیا جائے، لوپ بنا لیا جائے تو پھر انڈیوسڈ کرنٹ فلو کرتا ہے۔ اب اس انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن میں نے بتایا ہے کہ ہم لینزز لا سے بھی نکال سکتے ہیں، اس انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن ہم اس کنڈکٹر کا ہائر پوٹینشیل والا اینڈ اور لوور پوٹینشیل والا اینڈ آئیڈینٹیفائی کر کے بھی نکال سکتے ہیں۔ اس انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن ہم فلیمنگز رائٹ ہینڈ رول سے بھی نکال سکتے ہیں۔ اب فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول کیا ہے جس سے ہم انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن نکالتے ہیں، تو میں پہلے فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن رول کے مطابق کیا ہے، وچ از فلیمنگز رائٹ ہینڈ رول۔ بچوں الیکٹرو میگنیٹزم میں ہم نے فلیمنگ کا لیفٹ ہینڈ رول بھی پڑھا ہے، اور ابھی الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن میں انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن نکالنے کے لیے فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول ہم اسٹڈی کرنے والے ہیں۔ میں نے بچوں بتایا ہے کہ فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول gives us the direction of induced current. It gives us the direction of induced current. یہ ہمیں induced current کی ڈائریکشن بتاتا ہے یا induced current کی ڈائریکشن دیتا ہے۔ اب رول کیا ہے بچوں کہ اگر ہم اپنا رائٹ ہینڈ کا فور فنگر، مڈل فنگر اور تھم ان تینوں کو اس طرح سے اسٹریچ کریں کہ دیز آر پرپینڈیکولر ٹو ایچ ادر۔ اب اگر فرسٹ فنگر جس کو فور فنگر کہہ رہا ہوں یہ میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن کو شو کرے، یہ تھم کنڈکٹر کی ویلاسٹی یعنی کنڈکٹر کی ڈائریکشن آف موشن کو شو کرے، تو پھر یہ جو مڈل فنگر ہے یہ کنڈکٹر میں سے گزرنے والے انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن کو شو کرے گی۔ ڈایاگرام سے بھی ابھی دوبارہ وضاحت کرنے والا ہوں اور آپ کو اس رول کی اسٹیٹمنٹ بھی بتانے والا۔ اسٹیٹمنٹ کیا ہے رول کی؟ اسٹریچ دا فور فنگر، مڈل فنگر اینڈ تھم آف یور رائٹ ہینڈ سو دیٹ دیز آر ایٹ رائٹ اینگل ٹو ایچ ادر۔ Stretch the forefinger
middle finger and thumb of your right hand so that these are at right angles to each other, کہ یہ تینوں آپس میں پرپینڈیکولر ہوں، تینوں آپس میں میوچلی پرپینڈیکولر ہوں، تینوں آپس میں رائٹ اینگل ٹو ایچ ادر ہوں. If the forefinger points in the direction of magnetic field, thumb in the direction of motion of conductor, then the middle finger will point in the direction of induced current. Once again بچوں Fleming's right hand, it gives us direction of induced current. اور آپ کو پتہ ہے کہ بچوں انڈیوس کرنٹ کا تعلق الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے لیے ہے، جس طرح سے فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول الیکٹرو میگنیٹزم کے لیے تھا، میگنیٹک فورس کی ڈائریکشن نکالنے کے لیے تھا. ادھر بھی فنگرز، مڈل فنگر اور تھم، یہی تینوں فنگرز ہم نے رول میں انوالو کی تھی، فور فنگر، مڈل فنگر اینڈ تھم. فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول میں بھی تھم، فور فنگر اور مڈل فنگر ہی انوالو ہیں. فرق صرف اتنا ہے یہاں پر ہمیں یہ دونوں ڈائریکشنیں نون ہیں، یعنی میگنیٹک فیلڈ اور کنڈکٹر کی ڈائریکشن آف موشن، اور یہ والی فنگر ہمیں اپنا ان نون یعنی انڈیوس کرنٹ کی ڈائریکشن بتاتی. وہاں پر یہ دونوں فنگر کے الانگ جو کوانٹیاں ہیں وہ نون ہیں، میگنیٹک فورس کی ڈائریکشن تھم بتاتا ہے. ادھر کمپیریزن کریں تو فور فنگر میگنیٹک فیلڈ کی ہے، ادھر بھی فور فنگر میگنیٹک فیلڈ کی ہے. ادھر تھم کیا ہے؟ کنڈکٹر کی ڈائریکشن آف موشن کے لیے ہے. ادھر بھی ایکچولی طور پر تھم دیکھیں تو میگنیٹک فورس ہی تھی، تو کنڈکٹر بھی موو کرائیں گے تو فورس ہی ہوگی. یعنی دوسرے لفظوں میں ادھر پہلی فنگر فیلڈ ہے، ادھر بھی پہلی فنگر فیلڈ ہے، ادھر بھی تھم ڈائریکشن آف موشن ہے، ادھر تھم میگنیٹک فورس ہے. ادھر جو فنگر مڈل فنگر تھی وہ کرنٹ تھا جو کنڈکٹر میں سے گزر رہا ہے، ادھر کیا ہے؟ وہ انڈیوسڈ کرنٹ ہے جس کی ڈائریکشن نکالنی ہے. تو رول کو آئیڈینٹیفائی کریں، انڈرسٹینڈ کریں بچوں کہ stretch the forefinger, middle finger, thumb of your right hand so that these are at right angle to each other, yeah, at right angle to one another. If the forefinger points in the direction of magnetic field, thumb in the direction of motion of conductor, then the middle finger will point in the direction of induced current. رول کو اپلائی کر کے ذرا بچوں دیکھتے ہیں. جی بچوں میں نے ایک آپ کو ونس اگین یہ ایک سٹریٹ میں نے بچوں آپ کو یہ ایک اسٹریٹ کنڈکٹر دکھایا ہے اے بی which is placed on two parallel metal rails in uniform magnetic field B. Magnetic field is into the board represented by these cross signs. These are the two metal rails. یہ دو کنڈکٹنگ راڈ سمجھ لیں، ان کے اوپر ایک کنڈکٹر رکھ دیا ہے اور ہم نے ایک گلوانومیٹر کنیکٹ کر دیا ہے بٹوین اینڈ سی اینڈ ڈی آف دیز ریلز. اب بچوں میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اگر لوپ کمپلیٹ نہ ہو اور ہم میگنیٹک فیلڈ کے اندر اس کنڈکٹر کو اکراس دا فیلڈ موو کرائیں تو اس میں ای ایم ایف انڈیوس ضرور ہوگی. لیکن اس انڈیوسڈ ای ایم ایف کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کنڈکٹر کے دونوں اینڈز کے درمیان گلوانومیٹر لگایا ہے. اب ایکچولی طور پر یہ جو سی اور ڈی ہیں یہ اس کنڈکٹر کے ہی دو اینڈز ہیں. بھائی یہ تو دو، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ ایک کنڈکٹنگ پاتھ ہے، ادھر سے بھی یہ کنڈکٹنگ پاتھ ہے. ایکچولی طور پر اس لوپ میں دو چیزیں لگی ہیں، ایک ہے کنڈکٹر، دوسرا ہے گلوانومیٹر. اب ہم نے بچوں بتایا کہ جب اس کنڈکٹر کو اکراس دا فیلڈ موو کراتے ہیں ٹو ورڈ رائٹ یا ٹو ورڈ لیفٹ ود سم کانسٹنٹ ویلاسٹی تو پھر اس کنڈکٹر کے دونوں اینڈز کے درمیان پوٹینشیل ڈفرینس بلڈ ہوتا ہے جس کو انڈیوسڈ ای ایم ایف فیراڈے نے کہا. اب اگر ہم گلوانومیٹر کنیکٹ کرتے ہیں بٹوین دا اینڈ سی اینڈ ڈی آف دیز ٹو ریلز تو پھر گلوانومیٹر ڈیفلیکشن دیتا ہے. اٹ مینس اس لوپ میں سے کرنٹ فلو کرتا ہے وچ از نون ایز انڈیوسڈ کرنٹ. کچھ اس انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن نکالنے کے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ ادھر پوٹینشیل ہائر ہے یا ادھر لوور ہے تو ہم ایکسٹرنل سرکٹ کے اندر کرنٹ کی ڈائریکشن دیکھ سکتے ہیں اور اس کنڈکٹر میں سے گزرنے والی کرنٹ کی بھی ڈائریکشن دیکھ سکتے ہیں، اس لوپ کے کرنٹ کی ڈائریکشن بھی بیان کر سکتے ہیں. دوسرا ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول سے بھی ہم انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن نکال سکتے ہیں. اور پھر ان ڈائریکشنوں کو کنکلیوڈ لینز نے کیا اپنے لا میں، جس کو لینزز لا بولیں گے. وہ ہم نے بعد میں اسٹیٹ کرنا ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے کہ لینزز
لا جو کہہ رہا ہے کیا انڈیوسڈ کرنٹ اسی کے مطابق فلو کر رہا ہے یا اسے ایک ڈفرینٹ وے میں فلو کر رہا ہے. اب اس انڈیوس کرنے کی ڈائریکشن فلیمنگ رول سے نکال کے ٹیسٹ کر لیں گے کہ کیا یہ ان اکارڈنس ود لینزز لا ہے یا نہیں ہے. تو پہلے تو ہمیں پھر انڈیوس کرنٹ کی ڈائریکشن نکالنے کا وے پتہ ہونا چاہیے, پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ کیا جو ہم رول بنایا ہے انڈیوس کرنٹ کی ڈائریکشن نکالنے کا, کیا وہ لینزز نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کیا اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بھی ایگری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو پہلے تو ہمیں انڈیوس کرنٹ کی ڈائریکشن پتہ ہونی چاہیے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ دو طریقے ہیں اس لوپ کے اندر انڈیوس کرنٹ کی ڈائریکشن نکالنے کے. ایک تو میں نے سامنے رول بیان کر دیا ہے, دوسرا ایک سمپل وے ہے جس کو پوٹینشیل ڈفرنس میتھڈ بھی بچوں بولتے ہیں. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پوٹینشیل ڈفرنس میتھڈ کیا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے بچوں کہ یہ کنڈکٹر ہے, اس کنڈکٹر کے اندر فری الیکٹرانز موجود ہیں. یہ اس کے اندر فری الیکٹرانز, میں بجائے کہ بچوں بہت سارے فری الیکٹران دکھاؤں تو میں کوئی ایک فری الیکٹران دکھا دیتا ہوں. اب ہم بچوں یہ بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ موشن آف این الیکٹران in one direction is exactly equivalent to motion of positive charge particle in the opposite direction. اب جس ڈائریکشن میں یہ الیکٹران موو کرے گا ایکچولی طور پر اگر یہاں پر کوئی پازیٹیو چارج ہو تو وہ اس کے اپوزٹ موو کرے گا. اور ہم نے تمام رول بچوں کنونشنل بنائے ہوئے ہیں, پازیٹیو چارجز کے لیے بنائے ہوئے ہیں. تو رول کو کنوینئنٹلی اپلائی کرنے کے لیے ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ سپوز کریں کہ اس کنڈکٹر کے اندر یہ ایک پازیٹیو چارج کیا وہ موجود ہے. تو جب ہم کنڈکٹر کو اس ڈائریکشن میں موو کرائیں گے ود سم کانسٹنٹ ویلاسٹی, یا یہ اگر ہم کنڈکٹر کی ڈائریکشن آف موشن رکھتے ہیں, ڈائریکشن آف موشن آف کنڈکٹر اگر ہم یہ رکھتے ہیں یعنی کنڈکٹر کو ٹوورڈ رائٹ موو کراتے ہیں, تو جب کنڈکٹر کو ٹوورڈ رائٹ موو کرائیں گے تو یہ جو چارج اس کنڈکٹر کے اندر ہے یہ بھی ٹوورڈ رائٹ ہی ڈریگ ہوگا ود دا سیم ویلاسٹی ان دس میگنیٹک فیلڈ بی وچ از انورڈ. اس کا مطلب ہے چارج موو کرے گا پرپینڈیکولر ٹو دا فیلڈ. اس چارج پہ لگے گی میگنیٹک فورس, جو کہ آپ الیکٹرو میگنیٹزم والے یونٹ میں پڑھ کر آئے ہیں. اور میگنیٹک فورس کی ڈائریکشن بھی فلیمنگ نے ہمیں رول دیا ہے نکالنے کا, جس کو فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول کہتے ہیں. اب اگر میں وہ والا رول یہاں پہ اپلائی کر کے پہلے یہ دیکھوں کہ اس پازیٹیو چارج پہ فورس کدھر لگے گی, تو اس رول کو ذرا دیکھیں. یہ لیفٹ ہینڈ ہے میرا, یہ فور فنگر ہے, مڈل فنگر ہے, تھم ہے, میں نے ان کو سٹریچ کر دیا ہے. اسی طرح سے یہاں تک تو بات ایک ہے کہ سٹریچ دا فور فنگر مڈل فنگر تھم آف یور رائٹ ہینڈ. تو اگر آپ نے الیکٹرو میگنیٹزم میں جانا ہے, میگنیٹک فورس کی ڈائریکشن نکالنی ہے, تو اسٹیٹمنٹ تو یہی ہے, لیکن اپنا ہاتھ بدلنا ہے, لیفٹ ہینڈ کی بات بولیں گے. اب میگنیٹک فورس کی ڈائریکشن کیسے نکلے گی؟ اگر ہم یہ فرسٹ فنگر میگنیٹک فیلڈ کی طرف پوائنٹ کریں, یہ مڈل فنگر چارج پارٹیکل کی جو ویلاسٹی ہے یعنی اس کی ڈائریکشن آپ موشن کی طرف لے جائیں, تو یہ تھم میگنیٹک فورس کی ڈائریکشن کو شو کرے گا. اور اگر میں یہاں پر یہ رول اپلائی کرتا ہوں, میں نے فور فنگر انورڈ کر دیا, ٹوورڈز دا بورڈ کر دی ہے, مڈل فنگر ٹوورڈ رائٹ کر دیا جس طرف چارج موو کر رہا ہے, تھم along دا کنڈکٹر ہے فرام اے ٹو بی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو چارج ہم اس کنڈکٹر کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ اس ڈائریکشن میں موو کرے گا. اس کا مطلب ہے اس پہ جو میگنیٹک فورس لگے گی دیٹ از ان دس ڈائریکشن. تو اس کے اندر تو اور بھی چارجز ہیں, تو تمام چارجز پہ جب فورس اس ڈائریکشن میں لگے گی تو یہ جو اینڈ بی ہے اس کا پوٹینشیل اب بٹ ہائر ہو جائے گا ایز کمپیئر ٹو دا پوٹینشیل آف اینڈ اے. تو اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کنڈکٹر کے دونوں اینڈس کے درمیان جب پوٹینشیل ڈفرنس پروڈیوس ہوگا, جو ای ایم ایف انڈیوسڈ ہوگی, اس کی ڈائریکشن کیا ہوگی کہ اس اینڈ پہ پوٹینشیل ہائی ہوگا, اس اینڈ پہ پوٹینشیل لو ہوگا. وین کنڈکٹر از موو ٹوورڈ رائٹ ہیئر ان دس سکیمیٹک ڈائیگرام. اب ہم ایزیلی کیا کر سکتے ہیں, کنونشنل کرنٹ کو ڈرا کر سکتے ہیں اس لوپ کے اندر. آپ کو بچوں پتہ ہے کنونشنل کرنٹ ہائر پوٹینشیل سے ہم لوور پوٹینشیل کی طرف شو کرتے ہیں, تو اس کنڈکٹر کے اندر جو کرنٹ فلو کرے گا اے سے بی کی طرف فلو. لیکن ہم یہی ڈائریکشن ادھر سے بھی نکالنا چاہتے ہیں, ادھر سے بھی نکال کے دیکھ سکتے ہیں. اور اب ہم رائٹ ہینڈ رول کو یوں پر اپلائی کریں, جو اسٹیٹمنٹ لکھی ہے کہ ہم اپنے رائٹ ہینڈ کی فور فنگر مڈل فنگر تھم کو اسٹریچ کر دیا سو دیٹ دیز آر پرپینڈیکولر ٹو ایچ ادر. If four finger represent the direction of magnetic field, this thumb represent the direction of motion of conductor across the field, then middle finger will tell us the direction of induced current. اب اگر ہم یہاں پر یہ رائٹ ہینڈ رول اپلائی کرتے ہیں تو بچوں ہمیں نظر آ رہا ہے
کہ تھم میں نے کیا کر دیا رائٹ کی طرف, فور فنگر کر دیا انورڈ, یہ مڈل فنگر کیا ہے اس کنڈکٹر کے along فرام اے ٹو بی ہے, اس مطلب ہے انڈیوسڈ کرنٹ اس کنڈکٹر میں اے سے بی کی طرف فلو کرے گا. اگر میں اس انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن کو یہاں پر شو کروں تو یہ جو گرین میں نے لائنیں لگائی ہیں یہ اس انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن کو شو کریں گی اس لوپ کے اندر. اب بچوں ہم نے رائٹ ہینڈ رول سے انڈیوس کرنٹ کی ڈائریکشن نکالی, صرف یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ لینز لا کیا ہے اور جو لینز کہہ رہا ہے اس کے مطابق ہی انڈیوس کرنٹ فلو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, یہ چیک کر لیں گے. تو یہی طریقہ ہے لینز لا کو ٹیسٹ کرنے کا, لینز لا کو پروف کرنے کا. فزیکلی ہی لا بیان کریں گے, فزیکلی ہی لا کو ایکسپلین کریں گے, اس کو ٹیسٹ کریں گے. اب مزید ابھی میں نے بچوں آپ کو بتایا ہے کہ جب کسی لوپ میں سے کرنٹ گزرتا ہے تو اپنا ایک میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس کرتا ہے, یا جب بھی کسی کنڈکٹر میں سے کرنٹ گزرتا ہے تو اپنا ایک میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس کرتا ہے. اب اس میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن ود ان دا پلین آف لوپ نکالنی ہے تو رائٹ ہینڈ رول ہے. اب میرے پاس بچوں اس کنڈکٹر کا میگنیٹک فیلڈ نکالنے کا بھی رول موجود ہے, وہ بھی رائٹ ہینڈ رول ہے کہ اس کنڈکٹر کے اراؤنڈ جو میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہو رہا ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہے. اگر میں صرف اس کنڈکٹر کے اراؤنڈ جو میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہو رہا ہے میں اس میگنیٹک فیلڈ کو ڈرا کروں, یہ میں نے وہ میگنیٹک فیلڈ دکھایا ہے جو اراؤنڈ دا کنڈکٹر ہے اس کرنٹ کی وجہ سے انڈیوس کرنٹ. اب اس کنڈکٹر کے اراؤنڈ اگر میں رائٹ ہینڈ رول لگاؤں تو اس سائڈ پہ میگنیٹک فیلڈ انورڈ ہے, ادھر ود ان دا پلین میگنیٹک فیلڈ کیا ہے آؤٹ ورڈ ہے. تو اس کنڈکٹر ہر پوائنٹ پہ میگنیٹک فیلڈ آؤٹ ورڈ ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اس پورے لوپ کے اندر جو کرنٹ کا میگنیٹک فیلڈ ہے وہ آؤٹ ورڈ ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا ہے کہ کسی بھی لوپ میں سے کرنٹ گزرتا ہے تو میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن یا نارتھ اور پول اینڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ کیا ہے, رائٹ ہینڈ. تو اب اگر میں یہاں پر اس پورے لوپ پہ ایک رائٹ ہینڈ رول اپلائی کروں تو اس کا مطلب ہے جو کرنٹ اپنا میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس کرے گا وہ آؤٹ ورڈ ہی ہوگا جو میں نے بتایا ہے. اس کا مطلب اس لوپ کا یہ والا فیس جو ہے, یہ جو اینڈ ہے یہ نارتھ پول بیہیو کرے گا, جو بیک اینڈ ہے وہ ساؤتھ پول بیہیو کرے گا. اب اس کی کیا سگنیفیکنس ہوگی وہ لینز لا کی ایکسپلینیشن میں جا کر بچوں آپ کو بتاؤں گا. ابھی پہلے تو یہ ہے کہ میں لینز لا کو اسٹیٹمنٹ کروں کہ لینز لا ہے کیا. تو فرسٹ آف آل اسٹیٹمنٹ. اب بجائے کہ بچوں میں پیچھے سے پورا فینامنا اسٹیٹمنٹ کا پارٹ بناؤں جو ایکچولی اسٹیٹمنٹ کا پارٹ نہیں ہے, کہ وین ایور کنڈکٹر از مووڈ اکراس دا میگنیٹک فیلڈ اینڈ ای ایم ایف از انڈیوسڈ اینڈ ایف دا کنڈکٹر از کنیکٹڈ ٹو گلوانومیٹر انڈیوسڈ کرنٹ فلوز تھرو دا لوپ یا انڈیوسڈ کرنٹ فلوز تھرو دا کنڈکٹر. یہاں تک تو آبزرویشنس ہیں جو ایکسپیریمنٹل ہیں. اب بات کیا ہے, ہم نے لینز لا کی اسٹیٹمنٹ صرف اس انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن تک رکھنی ہے. انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن کیا ہوگی. اب بچوں ایکچولی طور پر جو لینز لا ہے یہ انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن دیتا ہے, یہ انڈیوسڈ ای ایم ایف کی ڈائریکشن نہیں دیتا. میں اس لا کو ان ٹرم آف ڈائریکشن آف انڈیوسڈ کرنٹ ہی اسٹیٹ کروں گا. دا ڈائریکشن آف انڈیوسڈ کرنٹ is such that it opposes the cause producing it, which is change in magnetic flux. ہم بچوں بول رہے ہیں the direction of induced current is such that it opposes the cause producing it, کہ جو انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے, یعنی وہ والی ہوتی ہے جس میں اس کا کاز اپوز ہو, جو اس کو جنریٹ کر رہا ہے, جو اس کو پروڈیوس کر رہا ہے. اور ان جنرل میں نے بچوں آپ کو بتایا ہے کہ جو انڈیوسڈ ای ایم ایف کا کاز ہے یا الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کا فینامنا ہے, اس کا جو کاز ہے وہ میگنیٹک فلکس کی چینج ہے. اب وہ میگنیٹک فلکس کی چینج کیسے آ رہی ہے, تو ایکچولی طور پر وہ جو وے ہوگا میگنیٹک فلکس کی چینج لانے کا وہ بھی کاز ہی کہلائے گا. جیسا کہ یہاں پر اگر میں کنڈکٹر کو ٹوورڈ رائٹ موو کراتا ہوں تو اس کنڈکٹر میں انڈیوس کرنٹ فلو کرتا ہے, تو ہم ٹوورڈ رائٹ موو کرا رہے ہیں تو یہ کنڈکٹر کی جو موشن ہے ٹوورڈ رائٹ یہ کاز ہے. کیوں ڈائریکشن آف موشن ٹوورڈ رائٹ, یعنی جب کنڈکٹر کو رائٹ موو کراتے ہیں تو اس سے ایکچولی طور پر تو فلکس ہی چینج ہوگا. فلکس چینج ہوگا
اور انڈیوس کرنٹ فلو کرے گا، تو ہم بول رہے ہیں کہ جو انڈیوس کرنٹ ہوتا ہے ہمیشہ کس ڈائریکشن میں فلو کرتا ہے؟ جس ڈائریکشن میں اس کو پروڈیوس کرنے والا کاز اپوز ہوتا ہو. سو دا ڈائریکشن آف انڈیوس کرنٹ از سچ دیٹ اٹ اپوزز دا کاز پروڈیوسنگ اٹ چینج ان میگنیٹک فلکس. اس کاز کا نام ہم نے رکھا ہے ایکسپلینیشن. میں بچوں اس لا کو ایکسپلین کرنے کے لیے وہی ڈایاگرام جو ہے وہ ڈسکرائب کرنے والا ہوں، اسی کا ہی سہارا لینے والا ہوں تمام کے اسی ہی ڈایاگرام سے آپ کو باتیں انڈرسٹینڈ کروائی جائیں. جس ڈایاگرام میں آپ کو فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول کی مدد سے ڈائریکشن آف انڈیوس کرنٹ نکالنے کا وے بتایا ہے، اسی ہی ڈایاگرام کو ہم یوز کر رہے ہیں اس لا کو ایکسپلین کرنے کے لیے، وچ از لینزز لا. تو ڈایاگرام میں کیا ہے بچوں؟ ایک سٹریٹ کنڈکٹر ہے، یونیفارم میگنیٹک فیلڈ میں ہے، دو پیرلل میٹل ریلز کے اوپر پڑا ہوا ہے اور ان ریلز کے اینڈ کے درمیان ایک گلوانومیٹر لگا ہوا ہے جو کہ ڈایاگرام میں نے دکھا دی ہے. تو کنسیڈر straight conductor AB placed on two parallel metal rails in uniform magnetic field B, which is directed inward. Galvanometer is connected between ends C and D of the rails. وہی ڈایاگرام جو بچوں میں بول رہا ہوں سامنے بورڈ پہ میں نے ڈرا کی ہے آلریڈی، مختلف چیزیں اس کے اوپر ڈرا کر رکھی ہیں تاکہ آپ اس لا کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں. صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ لا ہمیں انڈیوس کرنٹ کی ڈائریکشن بتاتا ہے، انڈیوس ٹی ایم ایف کی ڈائریکشن نہیں بتاتا. اب لا کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ ڈائریکشن آف انڈیوس کرنٹ از سچ دیٹ اٹ اپوزز دا کاز پروڈیوسنگ اٹ، یعنی اٹ اپوزز دا چینج ان میگنیٹک فلکس. سمپل ایکسپلینیشن کے لیے اس ڈایاگرام کو میں نے ڈسکرائب کیا ہے جس میں ایک میں اسٹیٹنٹر اے بی لے رہا ہوں، دو پیرلل میٹل ریل پہ رکھا ہوا ہے، یونیفارم فیلڈ اپلائی کیا گیا ہے، انورڈ ہے فیلڈ، گلوانو میٹرز ہم نے کنیکٹ کیا ہوا ہے ان ریلز کے جو اینڈز سی اور ڈی ہیں ان کے درمیان، جیسا کہ ڈایاگرام میں ہمیں نظر آ رہا ہے. جی بچوں، وین دا کنڈکٹر از مووڈ ٹوورڈ رائٹ ود constant velocity, the area of the loop increases, due to which the magnetic flux through the loop increases and an induced current through the conductor flows from A to B anti-clockwise in the loop according to Fleming's right hand. میں نے بچوں بتایا کہ جب کنڈکٹر کو موو کراتے ہیں رائٹ کی طرف ود کانسٹنٹ ویلاسٹی، لوپ کا ایریا انکریز کرتا ہے جس کا وجہ سے میگنیٹک فلکس پھر لوپ کا انکریز کرتا ہے. اینڈ این انڈیوس کرنٹ فلو تھرو دا کنڈکٹر، اس کنڈکٹر میں سے انڈیوس کرنٹ فلو کرتا ہے، اے سے بی کی طرف فلو کرتا ہے، یا اس لوپ کو دیکھیں تو کرنٹ اینٹی کلاک وائز فلو کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دا فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول. جو کرنٹ کی ڈائریکشن ہے بچوں آلریڈی فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول سے ہم بیان کر چکے ہیں. اور ایک طریقہ آپ کو یہ پوٹینشیل کا جو ڈفرینس پروڈیوس ہوا ہے، یعنی جو انڈیوس ٹی ایم ایف پروڈیوس ہوئی ہے اس سے انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں، یا ڈائریکٹلی ہم انڈیوس کرنٹ کی ڈائریکشن فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول سے نکالنا چاہیں تو فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول سے نکال سکتے. اب ہم بول رہے ہیں کہ اس لوپ میں کرنٹ کلاک وائز نہیں ہو سکتا. اس کی ریزن کیا ہے؟ لینزز کہہ رہا ہے کہ ڈائریکشن آف انڈیوس کرنٹ از سچ دیٹ اٹ اپوزز دا کاز پروڈیوسنگ اٹ، کہ اگر کنڈکٹر رائٹ کی طرف موو کرے گا تو اس کنڈکٹر میں سے کرنٹ اے سے بی کی طرف فلو کرے گا تو کاز اپوز ہوگا، ادروائز کاز اپوز نہیں ہوگا. اب ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کرنٹ کاز کو اپوز کر رہا ہے؟ تو اس کو بیان کرنے کے بچوں ڈفرینٹ میتھڈ ہیں. میں آپ کو ایک آسان میتھڈ یہاں پر بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے ہم یہاں سے یہ جج کر سکتے ہیں کہ یہ کرنٹ جو ہے یہ کاز کو اپوز کر رہا ہے. تو ذرا اس کو دیکھیں، جب اس کنڈکٹر میں سے کرنٹ گزرے گا
تو میں نے بتایا اس کنڈکٹر کے اراؤنڈ اپنا میگنیٹک فیلڈ پروڈیوس ہوگا. اب بچوں جو کنڈکٹر کا میگنیٹک فیلڈ ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا, اس کنڈکٹر پہ میگنیٹک فورس لگے گی. اس کی ڈائریکشن نکالنے کے لیے بچوں ہمارے پاس فلیمنگ کا ہی لیفٹ ہینڈ رول موجود ہے. اس میگنیٹک فورس کی ڈائریکشن نکالنے کے لیے ہمارے پاس رائٹ ہینڈ رول آف کراس پروڈکٹ ہے. اس میگنیٹک فورس کی ڈائریکشن نکالنے کے لیے ہمارے پاس رائٹ ہینڈ پام رول بھی ہے. اس میگنیٹک فورس کی ڈائریکشن نکالنے کے لیے اوسٹیڈ کا جو رائٹ ہینڈ رول ہے اس کی ایکسٹینشن بھی موجود ہے. تو ہم کسی بھی رول کو اپلائی کر کے اس کنڈکٹر پہ لگنے والی میگنیٹک فورس کی ڈائریکشن نکال سکتے ہیں. اگر میں سمپل رول لگاؤں جو رائٹ ہینڈ پام رول ہے کہ جس میں ہم اپنے رائٹ ہینڈ کو یوں سے ٹچ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ فنگرز اور یہ تھم یہ پرپینڈیکولر ہے. تو اگر یہ فنگر میگنیٹک فیلڈ کو شو کریں, تھم کرنٹ کو شو کرے, تو یہ جو فیس آف دا پام ہے یہ میگنیٹک فورس کی ڈائریکشن کو شو کرتا ہے. اب اگر میں یہاں پر اس رول کو اپلائی کر کے دیکھتا ہوں تو میں نے فنگر کو انورٹ کر دیا ہے, تھم کو فرام اے ٹو بی کر دیا, یعنی انڈیوس کرنٹ کی ڈائریکشن کی طرف کر دیا ہے. ہتھیلی آپ کو نظر آ رہی ہے ٹوورڈ دا لیفٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب انڈیوس کرنٹ فلو کرے گا تو اس کنڈکٹر پہ ایک فورس لگے گی جس کو ہم میگنیٹک فورس کہہ رہے ہیں. وہ فورس اس طرف نہیں لگے گی جس طرف کنڈکٹر موو کر رہا ہے, بلکہ جدھر کنڈکٹر موو کر رہا ہے اس کے اپوزٹ لگے گی. اس کا مطلب ہے کہ انڈیوسڈ کرنٹ کا جو افیکٹ ہے وہ رائٹ کی طرف نہیں ہے, وہ لیفٹ کی طرف ہے. ہم فورس اپلائی کر رہے ہیں ٹوورڈ رائٹ. انڈیوس کرنٹ جو میگنیٹک فورس کنڈکٹر پہ ایگزرٹ کر رہا ہے وہ ہے ٹوورڈ لیفٹ. اٹ مینس انڈیوسڈ کرنٹ کاز کو اپوز کرے گا. اور یہاں پر کاز میں نے بتایا ہے کہ کنڈکٹر کی موشن ہے ٹوورڈ رائٹ, تو میگنیٹک فورس ایکٹ کرے گی ٹوورڈ لیفٹ, اور کنڈکٹر کی جو ٹوورڈ موشن رائٹ ہے اس کو میگنیٹک فورس اپوز کرے گی. دس از لینزز لا, یہی لینزز لا ہے. تو یہاں پر ہم بول رہے ہیں کہ جب کنڈکٹر کو موو کرائیں گے ٹوورڈ رائٹ موو کرائیں گے, فلکس انکریز کرے گا, انڈیوسڈ کرنٹ کنڈکٹر میں سے اے سے بی کی طرف فلو کرے گا, لوپ میں اینٹی کلاک وائز فلو کرے گا. اور یہ بات کر رہے ہیں آن دا بیسس آف فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول. اور اس کو جب ہم آگے ڈیپلی اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ انڈیوسڈ کرنٹ اس کنڈکٹر کی جو ٹوورڈ رائٹ موشن ہے اس کو اپوز کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو سٹیٹمنٹ لینز دے رہا ہے انڈیوس کرنٹ کی ڈائریکشن کے لیے وہ وہی ہے جو فلیمنگ کے رائٹ ہینڈ رول سے نکل رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ لینز لا ٹھیک کہہ رہا ہے کہ انڈیوسڈ کرنٹ flows in such a direction so as it opposes the cause producing it, which is actually the change in magnetic flux. Here it is due to the motion of conductor toward right, so induced current will exert magnetic force toward left. اس کا مطلب ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب کنڈکٹر کو رائٹ موو کرائیں گے تو انڈیوس کرنٹ کلاک وائز کبھی یہاں پہ فلو نہیں کر سکتا. اگر کرنٹ کلاک وائز فلو کرے تو اس کنڈکٹر میں سے تو کرنٹ پھر بی سے اے کی طرف آ جائے گا. پھر اگر ہم رول اپلائی کرتے ہیں رائٹ ہینڈ پام رول تو پھر تو میگنیٹک فورس کنڈکٹر کو ایکسلریٹ کرائے گی. پھر تو میگنیٹک فورس اسی طرف ہوگی جس ڈائریکشن میں کنڈکٹر کو ہم موو کرا رہے تھے. اس کا مطلب پھر تو اس کنڈکٹر پہ ایک ایکسٹرنل فورس کے ساتھ ایک انڈیوسڈ کرنٹ کی فورس بھی ایڈ کرے گی. اس کا مطلب ہے کہ جو انڈیوسڈ کرنٹ ہے وہ تو میگنیٹک فلکس کی چینج کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ تو کنڈکٹر کو ہم رائٹ موو کرا رہے ہیں, انڈیوس کرنٹ بھی کیا ہے ہمارے ساتھ مل کر کنڈکٹر کو دھکا لگا رہا ہے. اٹ مینس کہ انڈیوسڈ کرنٹ مسٹ فلو ان سچ اے وے دیٹ اٹ اپوزز دا کاز پروڈیوسنگ اٹ. اور یہاں پر جب کنڈکٹر کو ٹوورڈ رائٹ موو کراتے ہیں تو کاز اپوز صرف اس اینٹی کلاک وائی ڈائریکشن میں فلو کرنے والا کرنٹ ہی کرتا ہے. سو کنسیکوینٹلی the conductor will experience magnetic force towards left. اور یہ میگنیٹک فورس کی ڈائریکشن بچوں نکالنے کے ویریس رولز ہیں. میں چونکہ فلیمنگ کا ہی سہارا لے رہا ہوں تو میں فلیمنگز لیفٹ ہینڈ رول کا ریفرنس دے رہا ہوں جو یونٹ 13 میں بچوں ہم پیچھے آلریڈی پڑھ چکے ہیں. کنسیکوینٹلی کنڈکٹر ول ایکسپیرینس میگنیٹک فورس ٹوورڈ لیفٹ دیٹ ول اپوز دا موشن آف کنڈکٹر ٹوورڈ رائٹ. دس از لینز لا. یہی بچوں لینز بھی کہہ رہا ہے, یہی لینز لا کہہ رہا ہے
کہ جو ڈائریکشن آف انڈیوسڈ کرنٹ ہوتی ہے that is such that it opposes the cause producing it. ہم نے سمپل ایک آپ کو ایکٹیویٹی انڈرسٹینڈ کروائی ہے جس سے آپ اس لا کو انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں ان ٹرم آف لینزز لا کہ کنڈکٹر ہے اس کو پیرل میٹل ریل پہ رکھ دیا ہے, گلوانومیٹر کنیکٹ کر دیا ہے تاکہ لوپ کمپلیٹ ہو جائے اور انڈیوس کرنٹ فلو کرے. میں نے بتایا کنڈکٹر کو رائٹ موو کرائیں تو اس کنڈکٹر میں سے انڈیوس کرنٹ اے سے بی کی طرف فلو کرتا ہے, اس لوپ میں سے انڈیوس کرنٹ اینٹی کلاک وائز فلو کرتا ہے فلیمنگ رائٹ ہینڈ رول سے. اب جب اس پہ انڈیوس کرنٹ فلو کرے گا تو کنڈکٹر پہ میگنیٹک فورس لگے گی. دا کنڈکٹر ول ایکسپیرینس میگنیٹک فورس ٹوورڈ لیفٹ. اب ہم کنڈکٹر کو موو کرا رہے ہیں رائٹ, جو انڈیوس کرنٹ فورس اپنی لگا رہا ہے وہ ٹوورڈ لیفٹ. اٹ مینز انڈیوسڈ کرنٹ کنڈکٹر کی موشن کو اپوز کر رہا ہے. اٹ مینز انڈیوسڈ کرنٹ اس میگنیٹک فلکس کی جو چینج ہے اس کو اپوز کر رہا ہے. اٹ مینز کہ جو انڈیوس کرنٹ ہے کنڈکٹر کی جو موشن ہے ٹوورڈ رائٹ اس کو اپوز کر رہا ہے. اٹ مینز انڈیوسڈ کرنٹ کی ڈائریکشن لینز لا کے مطابق ہے کہ انڈیوسڈ کرنٹ فلوز ان سچ اے ڈائریکشن that it must oppose the cause producing it, and that law is named as this law is named as Lenz's law. اب اگر ہم بچوں کنڈکٹر کو ٹوورڈ لیفٹ موو کرائیں تو لوپ کا ایریا ڈیکریز کرے گا, میگنیٹک فلکس بھی ڈیکریز کرے گا, یہ پازیٹیو چارج فورس ڈاؤنورڈ ایکسپیرینس کرے گا, ادھر پوٹینشیل ریلیٹیولی ہائر ہوگا ود رسپیکٹ ٹو اینڈ اے. انڈیوس کرنٹ کی ڈائریکشن ریورس ہو جائے گی, کنڈکٹر میں کرنٹ بی سے اے کی طرف فلو کرے گا. جب کنڈکٹر بی سے اے کی طرف جب کنڈکٹر میں سے انڈیوس کرنٹ بی سے اے کی طرف فلو کرے گا تو میگنیٹک فورس ٹوورڈ رائٹ لگے گی. ہم موو کرا رہے ہیں کنڈکٹر کو لیفٹ, میگنیٹک فورس اپنی ڈائریکشن الٹ لے گی. ہمیشہ میگنیٹک فورس نے یہاں پر ڈائریکشن کنڈکٹر کی ڈائریکشن اور موشن کے اپوزٹ لینی ہے. اٹ مینز میگنیٹک فلکس کی چینج کو انڈیوسڈ کرنٹ نے اپوز کرنا ہے. اینڈ دس لا از نون ایز لینزز لا. کہ یہ جو لا ہے یہ ان اکارڈنس ود لا آف کنزرویشن آف انرجی ہے, یا جو الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کا فینامنا ہے لا آف کنزرویشن آف انرجی کو اوبے کر رہے ہیں. تو لینزز لا اینڈ لا آف کنزرویشن آف انرجی, لینزز لا اینڈ لا آف کنزرویشن آف انرجی. اب بچے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ لا اور لا آف کنزرویشن آف انرجی انٹر ریلیٹڈ ہیں, یا لینزز لا کس طرح سے لا آف کنزرویشن آف انرجی کا ہی کنسیکوینس ہے. لینزز لا از دا کنسیکوینس آف لا آف کنزرویشن آف انرجی. جو لینزز لا ہے لا آف کنزرویشن آف انرجی کا ہی کنسیکوینس ہے. کس طرح سے اس چیز کو ہم لینزز لا کی ایکسپلانیشن سے دیکھ سکتے ہیں, جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جب ہم اس کنڈکٹر کو ٹوورڈ رائٹ بچوں موو کرائیں گے, انڈیوس کرنٹ فلو کرے گا, اس کنڈکٹر پہ میگنیٹک فورس ایکٹ کرے گی ٹوورڈ دا لیفٹ, جو کہ اس کنڈکٹر کی موشن کو اپوز کرے گی. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ انڈیوس کرنٹ فلو کرتا رہے, الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کا فینامنا جاری رہے, تو دین وی مسٹ اپلائی این ایکسٹرنل فورس ایگزیکٹلی equal to the magnetic force to move the conductor with uniform velocity toward right. اس کا مطلب ہے کہ we must have to be done some external work to produce the induced EMF and induced current. It means induced current and induced EMF are the consequence. It means some external work is to be done to produce the it means some external work is to be done against the magnetic force to produce the electrical energy. It means کہ جو الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن میں انڈیوسڈ ای ایم ایف پروڈیوس ہوتی ہے, انڈیوسڈ کرنٹ فلو کرتا ہے, یا جو الیکٹریکل انرجی پروڈیوس ہوتی ہے,
وہ اکارڈنگ ٹو لا آف کنزرویشن آف انرجی کے ہی مطابق ہوتی ہے. وہ اس لا کی وائلیشن نہیں ہے کہ الیکٹریکل انرجی کریٹ ہو رہی ہے، بلکہ سم مکینیکل انرجی جو ہم کنڈکٹر کو دیتے ہیں وہی الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے. وین دا کنڈکٹر از مووڈ ٹورڈ رائٹ the induced current flows through the conductor and the induced current flows through the loop in anti-clockwise direction and the conductor experiences magnetic force toward left. بچوں یہاں تک تو بات میں نے پہلے آپ کو آلریڈی لینزز لا کی جو ایکسپلانیشن ہے اس کے اندر بتا دی ہے کہ جب کنڈکٹر کو ٹورڈ رائٹ موو کراتے ہیں انڈیوس کرنٹ فلو کرتا ہے تھرو دا لوپ ان اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن اینڈ کنڈکٹر ایکسپیرینسز میگنیٹک فورس ٹورڈ لیفٹ. سو میگنیٹک فورس ٹینڈز ٹو اسٹاپ دا کنڈکٹر. جب ظاہر ہے ہم کنڈکٹر کو رائٹ موو کرا رہے ہیں، میگنیٹک فورس لیفٹ ایکٹ کرتی ہے. میگنیٹک فورس کی ڈائریکشن اس ایکسٹرنل جو فورس کی ڈائریکشن ہے یا ڈائریکشن آف موشن ہے اس کے میگنیٹک فورس جب اپوزٹ ایکٹ کرتی ہے تو اٹ ول ٹینڈز ٹو سٹاپ دا کنڈکٹر. وہ کنڈکٹر کو سٹاپ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اٹ مینس سم ایکسٹرنل ورک از ٹو بی ڈن to move the conductor toward right with constant velocity. This external work is the source of induced current یا electrical energy. Thus Lenz's law and electromagnetic induction are exactly according to the law of conservation of. بچوں ہم نے بتایا ہے کہ Lenz's law is the consequence of law of conservation of energy. How it can be justified, once again I explain here کہ بچوں جب ہم اس کنڈکٹر کو ٹورڈز رائٹ موو کرائیں گے ود یونیفارم ویلاسٹی، اس لوپ میں سے انڈیوسڈ کرنٹ فلو کرے گا ان اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن. اس کنڈکٹر پہ میگنیٹک فورس لگے گی ٹورڈز دا لیفٹ. That magnetic force will tend to stop the motion of conductor toward right. اس کا مطلب ہے some external work is to be done. ہمیں کچھ external work کرنا پڑے گا to move the conductor toward right with same velocity یا with constant velocity. This work is actually the source of induced current. Mean this external work is the source of electrical energy. اس کا مطلب ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ this external work is the source of electromagnetic induction. So we can conclude that Lenz's law and electromagnetic induction phenomena are exactly according to law of conservation of energy.